اسلام عورت کو عزت دینا چاہ رہا ہے. جو نام نہاد مدنی قسم کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں ہو غیروں میں ہو، یہ وہ عورتوں کو جو دکھانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ حجاب کے بغیر جب بازار میں آئیں گی تب یہ آپ کی حریت کی دلیل ہے، آپ کی آزادی کی دلیل ہے. آپ جتنا شوق پہنیں گی کپڑا آپ اتنی زیادہ آزاد ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے ان کی خواہشات ہیں، ان کے ڈیزائرز ہیں، جو وہ اپنی شہوت کا ہدف عورتوں کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا ہے کہ عورتوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ حجاب کے بغیر جب بازار میں آئیں گی تبھی آپ کی عزت ہے، ورنہ یہ اسلام تو آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بغیر حجاب کے جب آپ بازار میں جائیں گی تو یہ لوگ آپ کو عزت دیں گے؟ سینکڑوں درندوں کی نظر آپ پر پڑے گی، اور اسلام کی نظر میں آپ اتنی بلند ہیں، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان درندوں کی گندی نظر آپ پر پڑے. تو یہ تو ماڈسٹی کی بات ہے، یہ کوئی ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. تو بعض کتاب پر ایمان لانا، بعض پر نہیں لانا، یہ ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. ایسے اسلام کا یا ایسے دین کا کیا نتیجہ ہے؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کہ کتاب کا آدھے حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے، صرف ایک واقعے کی وجہ سے. اب وہ واقعہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مارا ہے، ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں مارا ہے. تو ہمیں تو میڈیا پہ یقین ہی نہیں ہے، کسی میڈیا پہ نہیں یقین. تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے؟ ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. پولیس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے، حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے، اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ پروٹیسٹ پولیس کے خلاف ہوگی کہ بھائی ٹیکس ہے ٹھیک ہے لیکن قانون یہ طریقہ نہیں ہے وصول کرنے کا. تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو پروٹیسٹ اس عمل، اس ایکشن یا اس پولیس کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، نہ کہ حجاب کے قانون کے خلاف. کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں کیا اجازت ملے گی کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کرنے کی؟ ہمیں اینٹی نیشنلسٹ ٹیررسٹ کہہ کر اندر کر دیا جائے گا صرف کہہ دینے پہ. لوگ تو خلافت کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اسلامی کنٹری میں سارے لبرل میدان میں آ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ تھوڑی سختی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں کتنوں کو مارا، وہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، دوستی ہو رہی ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ ویسٹ کا دوگلا پن ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. اور اس میں بالکل بھی جو مبتلا ہو رہا ہے وہ ناواقف ہے، وہ ہسٹری سے ناواقف ہے، وہ پریزنٹ جنرل نالج سے ناواقف ہے. آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا بانی بنایا جائے، اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے، جھوٹی آزادی کے. آپ حجاب میں ہیں آپ غلام ہیں، آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں. آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں یہ غلامی ہے. جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے آپ رک جا رہی ہیں یہ غلامی ہے. جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے تب آپ آزاد ہے. یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے. اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت کا خدا نہ خاصہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب اور کون ناکام. یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ پہن رہی، آپ حجاب کو اپنے وقار کے طور پہ پہن رہی کہ کوئی بھی مرد کے اندر یا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے
قیمتی چیزوں کی طرف میرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے حجاب اتارو تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اب آپ بتائیے وقار کے خلاف حجاب کو پہننا ہے یا وقار کے خلاف حجاب کو اتارنا ہے؟ خود کہہ رہے کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی منصف مزاج، کوئی بھی نیوٹرل ذہن رکھ کر سوچنے والی عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھائی حجاب دراصل عورت کے وقار کے موافق۔ یہ مغربی دنیا جو عورت کو دراصل حجاب اتار کر لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانا چاہیے، یہ دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو لگا کر رہا ہے ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کو صاف بھی کر رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا غلام۔ اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے، یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک غلام۔ یہ حالات آپ بتائیے کیسا دنیا ہے۔ آپ خود کہہ دیجیے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کی راستے میں خدمت کرنا جوائن کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود کہہ رہے کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی، بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ، باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہوئی باتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ رکھیے گا۔ بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی، شراب دے گی۔ آزادی بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں، لیکن آزادی کے نام سے جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو، لبرٹی کے نام سے اللہ سے مقابلہ کرنا سکھایا جا رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے، شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے اور پھر آخر جہنم میں جانا ہے۔ پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے، شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے بغاوت مت کرو، اپنے آپ کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت کی تھی گناہ کی طرف، چل کے تو تم خود ہی آئے، میں نے زور زبردستی تو نہیں کرا۔ شیطان بھی دعوت ڈالے گا۔ یاد رکھیں مغربی دنیا اس وقت عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہے، کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ عورتوں کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، سیکچولائز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ چلے جائیں راستے میں نکلیں، دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی کوئی عورت کرے گی، ایک موبائل بھی بیچا جا رہا ہے عورت ایڈ کرے گی، صابن بھی بیچا جا رہا ہے تو موبائل عورت کرے گی، شیمپو بھی بیچا جا رہا ہے تو عورت کرے گی، اور کیسے کریے؟ باقاعدہ میں نیم بڑھانا عورت کرے گی، آگے کپڑے اتار کے کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگ ان خواتین کو دیکھ کر ان پروڈکٹس کو خریدنے سے مجبور ہو، لوگ متاثر ہو، ان خواتین کی طرف مائل ہو۔ آپ جائیں فلائٹ میں اکثر ایئر ہوسٹس عورتیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہے؟ بھائی مرد بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر میں چلے جائیں گے آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، بھائی کیا وجہ؟ اور آپ کے لیے اسکرٹ پہنتے ہوں گے، کیا وجہ؟ فل پینٹ پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ پورے جسم کو چھپانے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ پورا ایک دراصل ایک جال ہے کہ آپ عورتوں کو سیکچولائز کر کے لوگوں کو مائل کریں اور اپنے پروڈکٹ کو بیچیں، اپنے ٹکٹ کو بیچیں، اپنی چیزوں کو بیچیں۔ اب آپ کو بتائیے یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ ہم چند کمپنیوں کے لیے، چند کمپنیوں کے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، یہ حقیقی غلامی ہے۔ اور وہ ہماری خاتون، ہماری وہ بہن جو حجاب میں رہتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی، یہ ہے جو آزاد، یہ ہے جو دنیا کی مخلوق ہے، دنیا کی جو ہے غلام نہیں ہے، دنیا کے اسٹینڈرڈ کی غلام نہیں ہے۔ اس نے چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی، چند لوگوں کے بزنس کو ترقی دینے کے لیے، ان کے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کے دین پہ عمل کیا اور اپنے وقار اور اپنے مقام اور اپنی ڈگنیٹی کو پہچانا اور اللہ کے دین پر عمل کیا
مغربی دنیا کے دھوکے میں نہ آئے گا. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی جو عورتیں ہیں بڑی آزاد ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ سوشل میڈیا کا دھوکہ ہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ریلز میں, ویڈیوز میں کہ فلاں سوشل میڈیا انفلوئنسر اتنی لگژریس لائف گزار رہا ہے, اس کے بعد فراری ہے, اس کے بعد BMW ہے, اس کے بعد فلاں گاڑی ہے, تو آج بھی کیا ہو گیا خواہشات بڑھنے لگ گئی. آپ کا ہمارا اس کیپیبل نہیں ہے کہ BMW لائے, اب ہم اس کے اوپر زبردستی دبا کر لیں. ہمیں تو BMW چاہیے, ہمیں تو ویسا گھر چاہیے جیسے ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, خرچ ٹوٹ رہے ہیں. ایک انسان کا یہ اتنی استعداد اتنا ہی خرچ کرے گا. اب ویڈیو میں ہم تو دیکھ رہے ہیں الگ دنیا کو, یہ دھوکہ والی دنیا ہے. جو انفلوئنسر آپ کو اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں کرائے پہ جا کے دکھا رہے ہیں, کیونکہ میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں, مجھے معلوم ہے کیا کیا چل رہا ہے. جو گھر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, جو لگژریس لائف دکھائی جا رہی ہے, حقیقت میں نہیں ہے, وہ سب کرائے کا سیٹ اپ ہوگا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہمیں ملنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے ہم اپنے دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اپنے شوہروں پر پریشر ڈال رہے ہیں, اپنے باپ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کو کہاں پر نہیں جا پا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں چل پا رہے ہیں, آپ کو وہ نہیں دے پا رہے ہیں. نتیجہ کیا چل رہا ہے, جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس آلریڈی ہے ہم اس کی بھی ناشکری کرنے لگ جائیں. یہ بہت خطرناک ہے. تو مغربی دنیا کی خواتین کے تعلق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے. ابھی میں چند مغربی دنیا کی ایجنسیز کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, چند رپورٹ, جس سے آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ مغربی دنیا میں جو درحقیقت آزادی کے نام پر اللہ سے برابر کا نعرہ تحریک اور مہم چلائی, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. CDC کی رپورٹ کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ اس سے پہلے جب ہے رین کی رپورٹ کے مطابق ہر 6 خواتین میں سے ایک خاتون کا امریکہ میں جنسی استحصال ہوتا ہے, ریپ کیس کا سامنا. ہر 6 میں سے ایک. اندازہ لگائیں, یہ آزادی ہے. یہ جو آزادی کے نام پہ حجاب کر رہا ہے, آزادی کے نام پہ عورتوں کو کے جسم کو انوائٹ کی, نتیجہ کیا نکلا, فحاشی کی عام ہوئی اور فحاشی کا حوالہ کسے بھگتنا پڑ رہا ہے, عورتوں کو. ریپ کیسز کا سامنا کسے کرنا پڑ رہا ہے, ویسٹرن دنیا میں عورتوں کو. ہر 6 میں سے ایک خاتون ایسی ہے جسے ریپ کیس کا سامنا کرنا پڑا. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے. یورپین یونین کی رپورٹ کے مطابق 33% خواتین تشدد کا سامنا کرتی ہے مغربی دنیا میں. وہ مغربی دنیا کو ہم سمجھ رہے ہیں بڑے فارورڈ ہے, بڑے جو ہے ترقی یافتہ ہے, ڈیولپڈ ہے. وہاں کی خواتین میں 33% خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وائلنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بعض رپورٹ کے مطابق جو خواتین جاب کرتی ہیں ان میں سے 80% خواتین کو اپنے آفس میں یا جہاں بھی وہ جاب کر رہی ہے جنسی ہراسانی کا شکار ہوتا ہے. یہ ہے در حقیقت عورت کا مقام مغربی دنیا کی نظر میں, جس مغربی دنیا کو دیکھ کر ہم اس کی طرف لپک رہے ہیں. ہم کیسے اختیار کر لیں اس کلچر کو اور اس نظام کو. یہ انجام ہے. $100 بلین سے زیادہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں, غلط ویڈیوز بنانے میں, غلط فوٹوز بنانے میں. $100 بلین سے زیادہ. کیوں؟ تاکہ اس سے پیسے جنریٹ ہو. کون کما رہا ہے؟ ایک مخصوص مافیا ہے جو عورتوں کا جنسی استحصال کر کے $100 بلین کو گھر بیٹھے کما رہے ہیں. اب ظاہر عورتوں کو تو استعمال کرنا تھا, تو اب ایسے جھوٹے نعرے بنا دو جس سے وہ اس میں مبتلا ہو کر ہمارے جان پھنس کے آ جائے. نعرے لگائے جائے آزادی کے, بھائی تم غلام ہو. آزادی اس کو ہوگی جو کہو میرا جسم میری مرضی, میں جو کام کروں, یہ میرا جسم میری مرضی. اسی انڈسٹری کی جو ہے یہ درحقیقت چاہ کہ اس پارن انڈسٹری سے, اس فحاشی والی انڈسٹری سے $100 بلین سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو کمانے کے لیے عورتوں کا غلط استعمال. یہ ہے مغربی دنیا. اب آگے آ جائے فیملی اسٹرکچر, خاندانی نظام مغربی دنیا کا کیا ہے. CDC کی رپورٹ کے مطابق جتنی ولادتیں, جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت مغربی دنیا میں, 40% بچے وہ ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں. جنہیں پتہ ہی ان کا باپ کون, زنا کی اولاد سے کہتے ہیں. اب جب اولاد زنا پیدا ہو رہی ہے, جب ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جنہیں معلوم نہیں ہے, 40% 100 میں سے 40% وہ ہے جنہیں اپنے باپ کا پتہ ہے زنا کے نتیجے میں. اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو نسل آ رہی ہے یہ مینٹل بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے.
علم نفسیات کے تحت، سائیکولوجی کے تحت جدید رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ بچے جن کو اپنے والد کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے آئیڈینٹی کے کرائسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر جرائم کرنے والے لوگ اسی طبقے سے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سپورٹ نہیں ملی، ایموشنل سپورٹ جو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے ملنی چاہیے، اور باپ ماں کا بچے کے لیے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، پہچان، بھائی میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا بیٹی ہوں، خدا کی بیٹی ہوں، وہ پہچان جب خود ہو گئی تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ بچے مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو رہی ہے اور وہ گناہوں اور کرائم کی طرف جائے۔ جتنے کرائم اس وقت جو ہے ویسٹرن دنیا میں ہو رہے ہیں، ان کو کرنے والوں کی اکثریت یہی اولاد الجنان سے۔ کیسے آپ دیکھیں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اب آپ آ جائیں ONS کی رپورٹ کے مطابق UK میں، یونائٹیڈ کنگڈم میں 50% شادی جو ہے فیل ہو جائے گی، 100% میں سے 50% گھر ٹوٹ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ٹوٹیں گے، کیونکہ اللہ نے تو رسپانسبلٹی تقسیم کی تھی نا۔ ہم نے کیا کی کہ ہر ایک چیز دونوں پہ لاتی، شوہر اپنا کمانے کے لیے جا رہا ہے، عورت اپنی کمانے کے لیے جا رہی ہے، بچوں کو انسٹیٹیوشن پہ حوالے کر دیا، نہ تربیت ہے نہ کچھ ہے، یہ بھی تھک کر آ رہی ہے، وہ بھی تھک کے آ رہی ہے، گھر میں کھانا کون بنائے گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اب یہ جا رہی ہے باہر کام کر رہی ہے، یہ دوسرے غیر مردوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں، یہ جا رہا ہے باہر کام کر رہا ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہنے نہیں چاہتے۔ 50% گھر انسٹیبل ٹوٹ رہے ہیں، اور دراصل ان باطل طاقتوں کی سازش یہی ہے کہ گھر کو توڑ دیا جائے، چونکہ ہر ایک عید کی طرح اور تمام اینٹیں مل کر ایک مضبوط عمارت بنتی ہے۔ اللہ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہر گھر اسٹرانگ ہوگا پوری امت اسٹرانگ ہوگی۔ جہاں گھر کے نظام کو توڑا جائے گا، فیملی اسٹرکچر ٹوٹے گا، گھر کا نظام خراب ہوگا، امت بکھر جائے گی۔ اور یہی سازش دراصل ان باطل طاقتوں کی رہی ہے کہ گھروں کو توڑو، ان سے حکومت کرنا آسان ہوگا، گھروں کو توڑو، ان سے پیسے کمانا آسان ہوگا، گھروں کو توڑو، ان کو اپنی غلامی میں مبتلا کرنا آسان ہوگا۔ اور گھروں کو کیسے توڑنا ہے؟ سب سے پہلے عورتوں کو توڑو، سب سے پہلے عورتوں کو بربراؤ، ان کو بہکاؤ، جھوٹے نعرے میں ان کو مبتلا کرو اور ان کا استحصال کرو۔ اب آگے آ جائیں مینٹل ہیلتھ کیا ہے خواتین کی، US کی NIMH کی رپورٹ کے مطابق ہر 5 عورت میں سے، عورتوں میں سے ایک عورت ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ ڈپریشن ایک سیویئر النس ہے، یہ عام ٹینشن نہیں، ٹینشن ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پریشانی آ رہی ہے، آپ اس کے تعلق سے فکر مند ہو گئے، ٹینشن ہے۔ ڈپریشن ہوا انسان اس چیز میں بڑی گہرائی سے اتر رہا ہے اور اس کا سونا جینا جاگنا کھانا پینا سب اتارتے ہو رہے ہیں۔ اب وہ زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے، اب وہ سوسائڈ کرنے کی طرف چلا جائے، یہ ڈپریشن ہے۔ ہر 5 خواتین میں سے ایک خاتون کیا ڈپریشن میں مبتلا ہے؟ کیوں بھائی؟ اتنی آزادانہ زندگی ہے، پھر کیوں ڈپریشن ہے؟ بھائی آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کی جاب اتارے، آپ کو اتار دیا، آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کی جاب کرے مردوں کی طرح، آپ نے کیا کر لیا، آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ رہے، آپ نے کر لیا، کیا پتا کہ ڈپریشن میں مبتلا ہے؟ درحقیقت انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ ہمارا جسم، ہماری مرضی اور لبرٹی کے نام پہ ہمارا جنسی استحصال ہے، ہمارا جو ہے سیکشولائزیشن ہوا، ہمیں آبجیکٹیفائی کر دیا گیا، ہمارا غلط استعمال ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ متعدد رپورٹس ہیں جو اتنا وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ہے کہ سارے رپورٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ چند رپورٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ ان کا عورتوں کا ویسٹرن دنیا میں انجام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسلام میں اللہ نے عورتوں کو حجاب سے وقار بخشا، ڈگنیٹی دی کہ بھائی کوئی کسی مرد کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس پاکیزہ خاتون کی طرف نظر بھی اٹھا کرے۔ یہ اتنی قیمتی ہے کہ ہر ایک ان کا کوئی جنسی استحصال کر لے، یہ جائز نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے شادی کا نظام رکھا جو دراصل اس کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے۔ شوہر اس بات کا پابند ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے اور اس کی حفاظت کرے، پروٹیکٹ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا استوصوا النساء بالخیر،
لوگ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، میں عورتوں کے لیے اچھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں عورتوں کے ساتھ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. بار بار یہ کریم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کی حفاظت، ان کی وقار کی حفاظت، ان کی عزت کو بچایا جائے. لہٰذا اس چیز کو آپ سمجھیں، اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب یا کلچر نے نہیں دیا. ایک ماں ہے جو کہا گیا کہ جنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی ہے تو اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ اگر اس نے سلوک نہ کیا اور تم نے جو ہے اپنی بیوی سے نظر انداز کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، تو قیامت کے دن کندھا جھکا ہوا رہے گا اس انسان. اللہ اس سے سوال کرے گا. بیٹی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی بہترین تربیت کرے، بہترین پرورش کرے اور پھر اس کی اچھی جگہ پہ شادی کرے. قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا، 2 انگلیوں کو آپ کو اٹھا کر دکھائے. بہن ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی آپ نے کرنے کا حکم دیا کہ ہر جس سچویشن میں آپ ماں کے پوزیشن میں ہو، بہن کے پوزیشن میں ہو، بیوی کے پوزیشن میں ہو، بیٹی کی پوزیشن میں ہو، اللہ کے نبی نے ان اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کا تحفظ کیا، آپ کے رائٹس کو پروٹیکشن دی، آپ کی پروٹیکشن دی، آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگنیٹی دی. یہ دین اسلام نے دیا ہے. لہٰذا کہاں اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر مغربی دنیا کی غلامی میں جا رہے ہیں، کہاں اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر مخلوقات کی غلامی میں جا رہے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ شوہر اطاعت کی اطاعت کرنا تو غلامی ہے لیکن کمپنی میں آ کر باپ کی اطاعت کرنا یہ جو ہے ضروری ہے. یہ ہے مغربی دنیا کا دوگلا پن. لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہم سب مل کر اس بات کا عزم کر لیں کہ شیطانی طاقتیں جتنی نئی شکلوں میں آ جائے ہم ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہیں گے، نبی کی تعلیمات سے کبھی انحراف نہیں کریں گے. اور یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سونپی ہے کہ امت کی نئی نسل کو تیار کرنا، ایمان والی نسل، اخلاق والی نسل، دین پر قائم رہنے والی نسل، دین کے لیے جان مال قربان کر دینے والی نسل، اس نسل کو ہم تیار کریں گے تاکہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سامنا ہوگا تو ہم فخر سے کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم اس زمانے میں بھیجے گئے جس زمانے میں آپ موجود نہیں تھے، آپ کے صحابہ موجود نہیں تھے، اس زمانے میں بھیجے گئے جب متعدد فتنے تھے. یا اللہ ہم نے تمام قربانیاں دی، یا رسول اللہ ہم نے تمام قربانیاں دی اور دین پر قائم رہے اور آپ سے ملاقات کے منتظر رہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو صبر پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، یہاں تک کہ ہمارے کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے. بس آپ سے ملاقات کے انتظار تک میں ہم لوگوں نے دین پر عمل کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو جاننے اور آخرت کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی آزادی جو کہ دراصل اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے اس آزادی کو حاصل کرنے والا بنائے. اور اس غلامی جو مخلوقات کی غلامی ہے، دنیا کی غلامی ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجیز کی غلامی ہے، ویسٹرن کلچر کی غلامی ہے، اللہ اس غلامی کی زنجیروں سے ہم سب کو آزاد فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.